یہ سوال جو ہے بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے اور بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے. کئی احباب کئی حضرات جو ہے فون کر کر کے یہ سوال پوچھتے ہیں. تو سوال بہت اہم ہے اور جواب بھی اہم ہے، تو آپ اس کو سنیے اور عمل کیجیے. سوال یہ ہے، غیر مسلموں کے سامان سے افطار کرنا. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس غیر مسلم احباب ہیں تو وہ ہمیں افطاری کے لیے سامان دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کے سامان سے افطار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جو ہے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر غیر مسلم بھائیوں کا جو سامان افطاری کے لیے بھیجا گیا ہے وہ حلال اور طیب مال سے ہے تو اس سے افطاری کرنا جائز ہے. اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں حلال اور حرام کی قید ہمارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، وہ کسی بھی طریقے سے مال کما سکتے ہیں. تو ہاں یقیناً وہ کسی بھی طریقے سے مال کما سکتے ہیں، لیکن ان کے جو ذرائع اگر حرام ہے ہمارے پاس اور اگر حلال ہے ہمارے اعتبار سے تو ہم اس کو حلال یا حرام جانیں گے. تو اگر حلال ذرائع سے مال کماتے ہیں اور ان کے مال کمانے کے حلال ذرائع ہیں اور حلال مال سے اگر آپ کو افطار کرا رہے ہیں تو پھر آپ اس میں بلا جھجک افطار کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اور اگر وہ ایسی اشیاء سے افطار کراتے ہیں جو کہ حرام اور ناجائز ہیں ہمارے پاس، تو ایسی چیزوں سے افطار کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، منع کیا گیا ہے فقہاء کرام نے. اور اگر ایسی چیزیں ہیں جو دیوی دیوتاؤں پر چڑھاوے وغیرہ کے نام سے چڑھائی جاتی ہیں اور پھر وہ آپ کو دیتے ہیں، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں ہے الا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم برائی پر مدد مت کرو. تو لہٰذا اگر آپ اس کو لیں گے تو برائی پر مدد کرنا ہوگا، تو ایسے حالات میں آپ اس کو نہ لیں. اور رہی بات غیر مسلم حضرات کے مال سے افطار کرنا، تو یہ بات حدیث سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک یہودی کی دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہوا ہے اور اس کے پاس آپ نے افطار کیا ہوا ہے. تو حدیث آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. عن انس ان یہودیا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى خبز شعر وأهالة صنخة فأجابه. حدیث ہے احمد بن حنبل. اب اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور پرانے ہونے کی وجہ سے متغیر ذائقہ دار چربی پر مدعو کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی دی ہوئی چیزوں سے افطار کرنا جائز ہے اور ان کی دعوت کو قبول کرنا بھی جائز ہے، لیکن شرط اس کے اندر یہ ہے کہ مال حلال اور طیب ہونا چاہیے اور آپ کو اس کی پوری تحقیق ہونا چاہیے. اگر آپ کو ان کے مال کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں احتیاط کریں، اور اگر تحقیق آپ کو پوری ہے تو آپ جو ہے پھر بلا جھجک افطار کر سکتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا ہے تو پھر بالکل آپ افطار کر سکتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو آپ اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ وہ لوگ بھی جو عمل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.